اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس شخص نے جب یہ بشارت سنی تو اس کے ہوش کے طوطے اڑ گئے. اس نے کہا یہ شخص اتنی بڑی بات، قیصر و کسریٰ کا تاج. خیر وہ بات آئی گئی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، قیصر و کسریٰ فتح ہوا، یہ بیمار ہوئے، موت کی آخری گھڑیاں ہیں، رونے والے رو رہے ہیں کہ سراقہ اب تمہارے آخری ایام آئے ہیں اور تم اب اور تب کے مہمان ہو. لیکن سراقہ کا ایمان بول رہا تھا، سراقہ کا یقین بول رہا تھا، سراقہ کی بصیرت کہہ رہی تھی، سراقہ کا جذبہ کہہ رہا تھا، نبی کائنات کی باتوں کا یقین سراقہ کو مرنے نہیں دے رہا تھا. کہہ رہے تھے سراقہ کیوں رو رہے ہو؟ ارے ہنسو، رو نہیں. ابھی سراقہ نے قیصر و کسریٰ کے کنگن نہیں پہنے ہیں، سراقہ نے ابھی سر کے اوپر تاج نہیں رکھا ہے. جب تک قیصر و کسریٰ کا کنگن سراقہ پہن نہیں لے گا موت اس سے قریب نہیں آ سکتی ہے. اور ایک زمانہ آیا، عمر فاروق اعظم کا دور آیا اور دربار عمر میں قیصر و کسریٰ کے تاج آئے، کنگن آئے. بستر مرگ پر حضرت سراقہ ابن جوشم اور بشارت سنانے والوں نے سنائی اور کہا عمر فاروق اعظم نے بلاؤ سراقہ کو. سراقہ کہاں ہیں؟ سراقہ کہاں ہیں؟ سراقہ کو لایا گیا. کہنے لگے نبی نے اس ہجرت کے موقع پر بے سر و سامانی کے عالم میں تجھ سے کہا تھا کہ تو سراقہ، کیا دن اور کتنے خوش نصیب دن ہوں گے تیرے کہ تو قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنے گا. یہ سونا سب کے لیے حرام ہے لیکن آج اس قانون داں نبی نے تیرے لیے حلال کیا ہے. آج تجھے ہم سونے کا کنگن پہنائیں گے. سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے گئے، قیصر و کسریٰ کا تاج رکھا گیا. کہا یہ ہے میرے نبی کا سچا فرمان، میرے نبی کا کہی ہوئی بات جھوٹی. یہ یقین ایک مومن کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے پڑھتا ہے. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اللہ کا کلمہ اور مشکل کشا اور حاجت روا اللہ کے بندوں کو تسلیم کرو. یہ ایمان اور یقین کا تقاضا نہیں ہوتا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کا کلمہ پڑھو اور سجدے جا کر کے مٹی کے توندوں اور مردوں اور کھپچیوں پہ کرو. یہ ایمان نہیں ہوتا، یہ بے ایمانی ہوتی ہے. تو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے نبی کائنات کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ کا چہرے مبارک آنسوؤں سے تربتر ہو چکا تھا، آنسوؤں سے چہرہ بھر چکا تھا. اور جب میں نے یہ کہا کہ جب وہ بھاگے تو کسی نے ہڈی پھینک کر کے ماری اور وہ تلملا کے گر گئے تو نبی کائنات نے کہا ہلا ترکتموہ، تم نے چھوڑ کیوں نہیں دیا اس کو تم نے جانے کیوں نہیں دیا؟ ارے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ جانتا ہے، وہ جانتا. اس نے ایسی توبہ کہ اللہ اسے معاف کر سکتا تھا. تم نے کیوں مار دیا اس کو؟ تم نے کیوں مار دیا اس کو؟ یہ توحید کا اثر ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں یا اللہ کے احکام کے سامنے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنے دلوں سے نکال کر کے پھینک دیتا ہے. انسان یا تو اپنے نفسانی خواہشات کا غلام بنے یا تو اللہ عز و جل کے احکامات کا غلام بنے. یہ لا الہ الا اللہ کا اثر ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا نہیں قرآن لا الہ الا اللہ کا اثر آج ہمارے اوپر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اثر کوئی اثر نہیں. کون سی ایسی برائی اور کون سا ایسا عیب اور کون سی ایسی گندگی جو کفر اور شرک کافروں و مشرکوں میں ہے اور وہ ہم میں موجود نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں؟ مجھے آپ بتا سکتے ہیں؟ سب جانتے ہیں، ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں. ہر برائی عقیدے سے لے کر عمل سے لے کر اخلاق سے لے کر معاملات جو اسلام کا مرقع ہیں، ہر برائی لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد بھی ہمارے اندر موجود ہے. کون سی ایسی برائی؟ علامہ اقبال نے بہت ہوا تو گنایا، اپنے کسی شعر میں گنایا بھی اور موٹی موٹی چیزیں انہوں نے گنائی. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی اسلام بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یا مسلمان ہیں ذہن دیکھ کے شرمائیں یہود. آج ہماری یہ حالت ہے. اما یہود و نصارہ کو بھی حیا آتی ہے ہمیں دیکھ کر. ہمارے اخلاق اتنے گندے ہو چکے ہیں، ہمارا معاملہ اتنا گندا ہو چکا ہے. اللہ کی قسم کفار بھی سوچتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب قوم کے لوگ ہیں، کہاں کہاں سے فتنے لاتے ہیں، کیسے کیسے فتنے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں کیا کیا گندگیاں، ہمارے یہاں کیا کیا چیزیں موجود نہیں ہیں، ہم نہیں گنانا چاہتے، آپ سب جانتے ہیں.
بدعقیدگی کے مظاہر بدعقیدگی کے مظاہر دیکھنے ہیں تو ہمارے ملکوں کے اندر چلے جاؤ، دیکھو کوئی طوطے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کھوتے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں تازیے کھپچیاں ہیں، سب پوجے جاتے ہی پوجاتے۔ ہمیں ابھی ایک دوپہر کو ہم گفتگو کر رہے تھے ہوٹل میں، ہمارے بھائی نام وغیرہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، بتا رہے تو نہ ملک بتانے کی ضرورت، حد ہو گئی یار، اعوذ باللہ۔ وہ لڑکا ہمیں وہ واقعہ بتا رہا تھا کہ شیخ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انسان کا عضو تناسل پیشاب کرنے کا جو آلہ ہوتا ہے، ہمارے ملک کے مسلمانوں نے اسے بنایا ہے، بنا کر اٹیچی کے اندر رکھ کر اس کے اوپر قل هو اللہ احد قرآن کے اوپر اس کو رکھا گیا ہے، اور بابا ہے یہ، باقاعدہ عرس ہوتا ہے، اس کا میلہ لگتا ہے اور اس کو چوما جاتا ہے، عورتوں کو چمایا جاتا ہے، تمہیں اولاد پیدا ہوگی اس کے ذریعے سے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ یہ نصارہ کا عقیدہ جو آج لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم کر رہے ہیں؟ ہم کہاں کس دین اسلام کی ہم بات کریں؟ اپنے ملکوں میں ہمارا دین مسخرہ بنایا گیا، تمسخر، مذاق اڑایا جا رہا ہمارے دین کا، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم ہیں، اور اللہ کا جب ہمارے اوپر عذاب آتا ہے تو چلاتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا ثمرہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا کیا آثار، ایک لا الہ الا اللہ کا کیا اثرات اگر دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ ہی کا یہ اثر تھا، لا الہ الا اللہ ہی کا یہ اثر تھا کہ اگر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے قریشی نوجوان بیٹھے ہیں تو پہلو بہ پہلو بلال حبشی، صہیب رومی جیسے غلام بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہی کا اثر تھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی حسین، حشمت اور حسب و نسب والی خوبصورت دوشیزہ کے بلانے پر اور اسے دعوت گناہ دینے پر، بدکاری پر ابھارنے کے وقت وہ اس سے کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سوائے عرش الہی کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیجئے، حرام چیزوں سے بچیے، اور یہ کوشش کیجئے کہ اللہ کی معرفت کامل ترین طریقے سے ہمارے سینوں کے اندر ہونی چاہیے، اور جس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے وہ اللہ کا معزز بندہ ہوتا ہے۔ توحید کا اثر انسان کو متواضع بناتا ہے، نفسانی طور پر متواضع، یعنی تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور اپنے مالک اور اپنے خالق کے تعلق سے اس کے دل کے اندر یوں سمجھیے کہ اس کے دل کے اندر خود کا وجود ختم ہونے کے در پہ برابر ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ متواضع ہوتا ہے۔ کس چیز سے پیدا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہارے رب سے اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اسی رب نے تمہیں پیدا کیا پانی کے قطرے سے، اگر وہ زمین پہ گرتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ ماں کے رحم میں جا کر کے وہ پانی کا قطرہ ہوا، قطرے سے لوتھڑے خون بنے، لوتھڑے بنے، ہڈیاں اور گوشت پوشت، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ایک انسان بنایا۔ اس اپنے رب سے تم غرور کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو؟ کس چیز نے تمہیں اپنے رب سے تکبر میں ڈال رکھا ہے؟ اس لیے تواضع اور انکساری دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تواضع انکساری کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ بس اللہ کہتے رہو اللہ، اور اللہ کہے چلو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کا بندہ پکارے، غرور اور گھمنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بزنس میں، اپنی دکان میں، اور اپنے اعزاء اور اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی اذان، اللہ کی صدا آتی ہے، لیکن اسے چھوڑ کر گوارا نہیں جانا۔ ایسا مومن نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم ہیں، ان کے جنت میں، اللہ اکبر، وہ تو سب کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ،
ہے کہ نہیں؟ اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہیں جنت، اللہ اکبر۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ گھر میں رہتے، ہنستے کھیلتے، ہمارے سے ہنسی مذاق کرتے، بیٹھتے، ہم ہنستے آپس میں، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آپ کے کان میں پڑتی تھی، اٹھ کے سب کچھ چھوڑ کر گھر سے ایسے نکلتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں، سب کچھ بھول جاتے تھے اور سیدھے مسجد کرتے تھے۔ آج ہماری یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر بھی ہم جنت کی امید رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ سے، کس بیس پر؟ اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے اندر چینجنگ پیدا کرنا پڑے گی۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر لرزاہٹ پیدا ہونی چاہیے، اللہ کے تعلق سے خوف اور خشیت پیدا ہونی چاہیے، اور تواضع اور انکساری بندوں کے تعلق سے پیدا ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ دلوں کے اندر یقین پیدا کرتا ہے اور بے یقینی کو ختم کرتا ہے۔ انسان جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہے۔ بزنس ہو، تجارت ہو، معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، یقینی طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا چہیتا بندہ بے ایمان ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، تو اس کے اندر دل کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، یقین کا جذبہ ابھرتا ہے، پھر وہ تمام معاملات میں آگے بڑھتا جاتا ہے اور ہر وعدے کو وہ پورا بھی کرتا ہے یقینی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح سے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، اسے یقین پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے کمزور قدموں کو مضبوط بھی بنائے گا۔ حضرت عکاشہ ابن محصن، حضرت عکاشہ نہیں بلکہ حضرت جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا ہجرت کے وقت، حضرت سراقہ ابن جوشم رسول ہیں، اپنی زبان سے کہو اور جا کر کے اطاعت ان کی امتیوں کی کرو، اور ایرو غیرو اور نہ جانے کن کن لوگوں کے قول اور اقوال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پیش کرو۔ اسے ایمان نہیں کہا جا سکتا، اسے غداری کہتے ہیں، اسے بے ایمانی کہتے ہیں۔ اطاعت اور اتباع، عبادت غیر اللہ کی ہو، اطاعت و اتباع غیر رسول کی ہو، یہ دونوں اسلام کے اندر حرام ہیں، یہ دونوں اسلام کے اندر کیا ہیں؟ حرام ہے۔ یہ محمد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ سے بہت دور ہے۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کا تقاضا اور لا الہ الا اللہ کا اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور منکرات سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اسے حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے، اسے خبر ہو جاتی ہے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، منکر کیا ہے، محرمات کیا ہیں، اور معروف کیا ہے، بھلائی کیا ہے، خیر کیا ہے، کیا زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، صدقہ اور خیرات کا اہمیت کیا ہوتی ہے، اور ایک کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کو دے کر جہنم سے بچنے کا مزہ کتنا آتا ہے، ایک مومن کو پتہ ہوتا ہے، ایک غیر مومن کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ حرام کیا ہے؟ سود وہ بھی کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، دوسروں کا خون چوس رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، گردنیں کاٹ رہا ہے، جیب کاٹ رہا ہے، فحاشی کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، چکلوں پہ بیٹھی ہوئی عورتیں زناکاریاں فحاشیاں کر کے اپنا یہ جہنم بھرنے کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ چھوڑ کر، اللہ سے مدد مانگنا چھوڑ کر اپنے جسموں کو جسم پروشی کر کے روزی روٹی کما دی۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہوتا، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہوتا۔ ایک مومن کو لا الہ الا اللہ نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور منکرات کو چھوڑنا اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اگر میں شراب پیوں گا میرا اللہ مجھ سے ناراض۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت پہنچے، کہنے کہ اللہ کے نبی میرے اندر 4 عیب ہیں، آپ بتائیں ان چاروں عیبوں میں سے کون سا عیب میں چھوڑ دوں جس کی وجہ سے میں سدھر جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کون کون سے عیب ہیں؟ اس نے کہا میں چوری بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ یہ 4 عیب ہیں، تو مجھے کوئی ایک بتا دو میں چھوڑ دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیں۔ وعدہ کر لیا۔ دوسرے دن شام کا وقت ہوا، اس نے سوچا اب چوری کرنے سے تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، چلو چلتے ہے نا، آج کسی کا صفایا کرتے ہیں۔ قدم گھر سے باہر نکالا چوری کرنے کی نیت سے۔ جب مقام پہ پہنچا چوری کرنے تو دل نے کہا کہ میاں تو چوری تو کر لے گا، لیکن اگر کل نبی کا سامنا ہوا اور نبی نے پوچھا ہاں میاں تم نے چوری کی تھی،
تو جھوٹ بولو گے تو وعدہ خلافی ہوگی، سچ بولو گے تو کتنی بڑی ظلم کی بات ہے، بری بات ہے یہ، ہے نا؟ کیسے اعتراف کریں گے؟ تو پھر ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں، ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے۔ تو کہا پھر چھوڑ دینا، کائے کو چوری کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا چلو یار چوری نہیں کریں گے، چلو چوری نہیں کریں گے، چلتے ہیں شراب پیتے ہیں۔ شرارات بڑھی، دوست ملے، گئے شراب کی بھٹی کے دروازے پہنچے، کہا اچھا تو شراب پیے گا؟ ہاں، اور اگر کل نبی کا سامنا ہوا اور نبی نے پوچھا شراب پی تھی تو جھوٹ بولو گے تو پھر وعدہ خلافی ہوگی، اور تم نے نبی سے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کہا یہ بھی بڑی مشکل کی بات ہے، چھوڑو چلو شراب ہی نہیں پئیں گے۔ کہ چلو چلتے ہیں اب فلانی حسینہ کے پاس، اس کے پہلو میں رات گزاریں گے، آرام سے عیش کریں گے، صبح ہوگی دیکھا جائے گا۔ گئے وہاں دروازے پہ دستک دی، دل میں خیال آیا ارے اگر ہم شراب پیئیں گے تو اگر ہم اس سے حسینہ کے پاس جائیں گے رات کو، اور صبح اگر ہم نبی کے پاس گئے اور نبی نے ہم سے پوچھا ہاں زنا کیا تھا تو پھر کیا کہیں گے؟ اگر ہاں کریں گے تو مارے جائیں گے، نہ کریں گے تو وعدہ خلافی ہوگی۔ خلاص چلو اس کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں۔ اللہ صبح کا وقت ہوا، فجر کے ٹائم نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ کہا آقا آپ نے تو ایک ایسا نسخہ بتا دیا، ایک جرم کے چھوڑنے سے سارے جرم میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ آپ نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا مومن شرابی ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ کہا زانی ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ کہا اچھا چور ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ مومن جھوٹا، اللہ میرے بھائیوں ایک جھوٹ سوچ رہے ہیں یہدی الی الفجور، اور یہ جہنم میں پہنچانے والے۔ آج ہماری زندگی جھوٹ پہ پنپ رہی، ہر چیز کے اندر بغیر جھوٹ کے، نہ ہماری بیوی، نہ ہمارے بچے، نہ ہم، نہ آپ، نہ ہمارا کام، نہ ہمارا بزنس، نہ ہماری تجارت، کہیں بھی بغیر جھوٹ کے۔ جھوٹ نہ بولو، سچ، مومن سچا ہوتا ہے۔ عہد کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے اندر ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ اور والصدق ینجی، اللہ کے حبیب کا اگر تمہیں یقین ہے کہ میرے حبیب نے جو بات کہی ہے وہ پختہ ہے تو یاد رکھو پیارے حبیب نے فرمایا کہ نجات اگر چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو سچ بولو۔ سچائی میں نجات ہے۔ وقتی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام وقتی طور پر جھوٹ بولنے سے آدمی بچ تو ضرور جاتا ہے، لیکن وہ آگے چل کے پھنستا ہے۔ ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے انسان 100 جھوٹ بولتا ہے۔ ایک جھوٹ اتنی گندی چیز ہے۔ تو میرے عزیزو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جھوٹا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے توحید کا اثر، ابھی کتنا ٹائم باقی ہے؟ آدھا گھنٹہ۔ یہ کھڑے تو میرا تو خیر آدھا گھنٹہ باقی ہے تو میرے پاس میٹر بھی ہے، ایسی بات نہیں، اس لیے میں نے ٹائم پوچھا۔ میں آپ کو ایک مثال قرآن کریم کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ بہرحال لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد انسان خود بھی محفوظ ہوتا ہے اور دوسروں کی جانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کسی کو قتل اور خون، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مومن بم بلاسٹ نہیں کرتا، تلواروں سے کسی کا خون نہیں کرتا، قتل ناحق طور پر کسی کا خون نہیں بہاتا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کی بھی جان محفوظ اور دوسروں کی بھی جان کی وہ حفاظت کرتا ہے، وہ اس طرح سے کسی کا قتل و خون نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان حیرت و تردد کے سمندر سے باہر نکل کر یقین اور عزم کے اور حوصلوں کے میدان میں آتا ہے۔ وہ کسی چیز میں متردد نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا کسی چیز میں حیرت زدہ نہیں ہوتا۔ کوئی چیز دیکھ لے حیرت میں پڑ گیا، نہ یہ لکڑیاں اور پلاسٹک جوڑ کر کے آسمان پہ اڑا رہے ہیں، ہم بڑے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، اوہو بے کیا چیز ہے، یہ تو لوہے لکڑ اڑ رہے ہیں۔ حیرت، ہم کو حیرت نہیں ہوتی۔ کافر، علامہ اقبال نے، دیکھو اقبال اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے، بڑی باریک نظر تھی ان کی۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ مومن ہے، کافر ہے، نہیں نہ، کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق یہ زمین و آسمان کی پہنائیاں، یہ بلندیاں۔ کافر کی یہ پہچان
کہ وہ آفاق میں گم ہے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ ہوائیں، فضائیں، اسی کی تحقیق میں لگا ہوا ہے۔ ہاں؟ اور مومن کی یہ پہچان کی آفاق اس میں گم، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق، پوری دنیا اس کے ریسرچ میں لگی ہوئی ہے۔ یہ مومن ہے، کیا ہے یہ انسان ہے؟ وفا، خیر، بھلائی، صداقت، سخاوت، شجاعت، حکومت، سیاست، بصارت، بصیرت، جس طرف جاؤ دیکھو یہ مومن عجیب و غریب کے بنے ہوئے، جہاں جاتے ہیں وہ اپنے بال بچوں کو لے کے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑنے نہیں بلکہ حکومت کرنے آ رہے ہیں۔ کفار مکہ، پچھلے زمانے کے صحابہ جب سفر کرتے تھے جہاد کے لیے تو بال بچوں کو لے کے جاتے تھے، اتنا یقین تھا ان کو کہ ہمیں فتح کر کے واپس آنا، مارے ڈر کے ان کے پسینے اور چھکے چھوٹ جاتے تھے دشمنان اسلام کے۔ وہ سوچتے تھے یہ بال بچوں کو لے کے کیوں آ رہے ہیں، اتنا ان کو یقین ہے کہ یہ ہار کر کے نہیں جائیں گے، جیت کے جائیں گے۔ ہاں، یہ مومن کی شان ہوتی ہے، کیوں؟ وہ اللہ کا بہادر ہوتا ہے، وہ اللہ کا شیر ہوتا ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے تو صرف خالق کائنات سے ڈرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا مالک و مولا وہ ہے جو جس چیز کو بھی چاہے اشارہ کر دے وہ ہمارے لیے اللہ اکبر۔ سمندر بھی اس کے لیے راستے دے دیتے ہیں، ہاں، اس کے گم شدہ مال بھی سمندر اٹھا کر کے باہر، اس کو پتہ ہے یہ اللہ سے ربط جب پیدا ہوگا نا آپ کا، اور کامل اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم بتلا رہا ہوں، آپ ایسے عجوبے دیکھیں گے، آپ اللہ کے ایسی رحمتیں دیکھیں گے کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یا اللہ یہ تو میں نے کیا نہیں، یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ آپ بس اللہ کے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ اور مکمل کامل طریقے سے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ اٹھاؤ گے آسمان و زمین آپ کی مدد کے لیے ٹوٹ پڑیں گے انشاءاللہ تبارک۔ یہ آج جو ہم جوتے کھا رہے ہیں اپنوں کے ہاتھوں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ یہ نہ سوچیں آپ، ہمیں یہود و نصارہ اتنا نہیں مارتے جتنا ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ یہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، آپ مجھے بتائیں یہ نریندر مودی نہیں گیا ہے وہاں پہ؟ کون ہے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ کون مار رہے ہیں؟ سوچو ذرا، ان حوادث پہ بھی سوچا کرو۔ یہ جو بم بلاس ہمارے ملکوں کے اندر ہی ہیں، کون مار رہا ہے ایک دوسرے کو؟ مسجدوں کے اندر بم بلاس ہو رہے ہیں، پارکوں میں بم بلاس ہو رہے ہیں، گاڑی پارک، ہر جگہ بم بلاس ہو رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ عراق میں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ مسلمان کہنے کو مسلمان ہے، ٹھیک ہے، آپ کہو گے صاحب اس کے اندر کئی یہ ہیں فلانے ہیں ٹھکانے، ہم وہ نہیں مانتے، ہم ایک جملے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سچے نہیں ہیں، ہمارا ایمان سچا نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں اس میں جھوٹ بولتے ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ کسی عجوبے دنیا کو دیکھ کر کے وہ حیرت زدہ نہیں ہوتا، نہ وہ حیران ہوتا ہے، بلکہ اس کو تو یہ ہوتا ہے یہ کوئی بات نہیں۔ آپ نے جہاز دیکھا، ارے اتنا بڑا سامان کنٹلوں اٹھا کے اڑتا ہے، ہم نے کہا یہ تو آج 1400 برس کے بعد بنا، ہمیں تو ہمارے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہمارے رب نے تو کہا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ لمحے پلک جھپکنے میں پیارے نبی مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور زمین اور براق اور وہ عرش اور وہ کرسی اور وہ جنت اور وہ جہنم اور وہ نظارے، وہ گفتگو اور نمازوں کا فرض ہونا اور آنا اور جانا، پیارے نبی نے تو ایک لمحے بھر میں دیکھا۔ ابھی تو وہ مرحلے باقی، یہ تو لوہے لکڑ کے جوڑ کے پٹرول لگا کے ہے نا اوپر اڑاتا ہے۔ ہمارے نبی تو کہاں نہ پٹرول نہ بنزین نہ کچھ، پیارے نبی تو بہت پہلے چلے گئے تھے۔ ہمارے رب نے کہا فکر نہیں کرنا، کبھی ایسے ہیولے آئیں، ابھی
انسانوں کو جو ہم نے دماغ دیے ہیں، اگر یہ کبھی بنانے تو کبھی سوچ میں نہیں پڑنا، حیرت زدہ نہ ہونا، اپنے نبی کے اس معراج کے معجزے کو یاد کر لینا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور تو اور یہ تو بڑے بڑے لوہے لگ کر اڑ رہے ہیں، میرے رب نے، اللہ اکبر، ذرا غور کرو، یہاں کوئی نہ کوئی اللہ کی کوئی مخلوق یہاں اڑ رہی ہوگی، بڑی ننھی منھی سی، چھوٹی سی، آخر اس میں جان ہے کہ نہیں؟ اس میں رگ ہے کہ نہیں؟ اس میں خون ہے کہ نہیں؟ اس چھوٹے موٹے ننھے منھے مکھی سے بھی کم ترین بھنگے کے اندر سب کچھ فٹ ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، قضائے حاجت بھی کرتا ہوگا، خون بھی سب ہے، اسے نہ پٹرول کی فکر ہے نہ بنزین کی فکر ہے، یہی ماحول سے سب کچھ لے رہا ہے۔ یہ میرے رب نے بنایا۔ ایک مومن یہ سوچتا ہے میرا رب تو یہ کبھی ایسا بنا سکتا ہے؟ کبھی نہیں بنا سکتا۔ ہاں، تو حیرت میں مومن نہیں پڑتا، کسی چیز میں حیرت میں نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے یہ سائنسی جو اختراعات آپ دیکھ کر کے یہ تو ہمارے نے بہت پہلے یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تو ہمارے نبی نے سب بیان کر دیا، یہ کون سی بات رہی؟ انہوں نے زمین آسمان ادھر ادھر دیکھ کر کے تحقیقات کر لی، قرآن پڑھ کر کے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ، اللہ اکبر میرے عزیزو، بہت ساری اس کی وہ ہیں خوبیاں ہیں۔ میں ان خوبیوں کیا بتاؤں؟ میں قرآن کریم کے حوالے سے آخری بات میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے لا الہ الا اللہ انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ آپ کو میں قرآن حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے ان واقعات کی سمت لے کے چلتا ہوں۔ آپ یاد کرو، تھوڑی لمحے کے لیے تصور کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا باہمی مقابلہ ہوا اور فرعون نے وہ مقابلہ کروایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ مختصر، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے، اس دور جادوگروں کا تھا، تمام شہر کے جادوگروں کو بلایا، وہ کفار تھے سارے جادوگر، پہنچے فرعون کے دربار میں، کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے تقریباً وہ کتنے تھے معلوم ہے؟ 70,000۔ جزاک اللہ، میں 7,000 کے چکر میں تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات ابن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھی ہے کہ بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے 70,000 اور ان کے مقابلے میں تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام موحد، باقی سارے کے سارے کفار، سارے کے سارے مشرکین۔ 70,000 اور ایک سے ایک جادو کے اندر یوں سمجھیے ماہر لوگ۔ فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ ذرا اسلوب، ذرا انداز اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نوٹ کیا ہے، ان کا کلام کیا کہہ رہے ہیں۔ آقا فرعون یہ بتلائیے حضور، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی، ہرا دیا، تو ہمیں کچھ ملے گا؟ مال پانی کچھ ہے؟ کچھ دو گے، کچھ ملے گا؟ دیکھیں حرص اور ہوس اور لالچ کتنی گندی چیز ہوتی ہے۔ قال نعم انکم لمن المقربین، ہاں اگر تم نے انہیں شکست دے دی تو پھر تو وزارت کی کرسیاں آپ کے لیے انتظار کر رہی ہیں، آپ تو بڑے قریبی ہو جائیں گے، ہم مقربین، مقرب خاص ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وہارون۔ اب خیر، میں ایک منظر آپ کو دکھا رہا تھا، شرک سے پہلے، ایمان سے پہلے ان جادوگروں کی کیفیت کیا تھی۔ 70,000 کی وہ فرعون کے سامنے وہ دستے گدائی پھیلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ فرعون نے وعدہ کیا، ہاں تمہیں مال و دولت۔ یہ ایک منظر ہے۔ دوسرا منظر، جادو کے لیے انہوں نے اپنے رسیاں ڈالیں اور جو ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ ایک ڈنڈا ڈالا تو یہ ساری رسیاں ختم، سب کو اس نے ایک ہی سانس میں ہڑپ کر لیا اور سارے جادوگر دیکھ کے حیران۔ اور سنو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو صحیح عالم ہوتا ہے نا، وہ حق بات دیکھ کر کے وہ حق کو قبول کر لیتا ہے، لیکن جو مکار اور جھوٹے ہوتے ہیں وہ جلدی حق کو نہیں قبول کرتے۔ یہ بات یاد رکھو۔ آج یہ جو مولوی لوگ نہیں سدھر رہے نا، اس کی وجہ یہ سارے مکار اور عیار اور جھوٹے ہیں، خبیث ہیں اکثر۔ لیکن ان میں ہم جیسے غریب لوگ سدھر گئے الحمدللہ، ہم بھی انہی کے ڈپارٹمنٹ سے آئے ہوئے، تو ہم مکار نہیں تھے،
ہاں ہم دیکھتے تھے حقیقت کی نظروں سے، ہاں، اور ہمارے سامنے اگر اس ادھر ادھر کی کوئی فالتو باتیں کرتا ہے تو میں اس کو، شاہ صاحب جانتے ہیں کہ ایک انجینئر تھا، کہیں کا گیا ہوا تھا، اس نے کچھ بدتمیزی کری، ہم نے شیخ توصیف پتہ چلا کہ ان کا کوئی خیر ریاض کا کوئی پہچان وہچان کا، میں نے ان کو بلوایا، میں نے کہا اس کو بولو، اس کو، یہ انجینئر ہوگا، میں نے کہا یہ اگر صحیح راستے پہ ہوتا یہ مجھ سے پنگا نہیں لیتا، یہ ضرور بگڑا ہوا آدمی ہے اور یہ مجھے جانتا ہے، اس نے میرا نام سنا ہے اس لیے بدتمیزی کر رہا ہے، اس کو بتاؤ۔ اس کے سامنے میں نے کہا رب کی قسم ہے تمہارے جیسے لوگ میرے یہ گھٹنے چومتے تھے، میں نے چموایا ہے، ٹانگیں چموائی ہیں، آج تم مجھ سے جرأت کر رہے ہو گفتگو کرنے کی؟ ارے اگر میں بدعتی ہوتا، قبر پرست ہوتا تو تمہاری ہمت نہیں تھی ہمارے سامنے بیٹھنے کی، تو کیا پدی کا شوربہ۔ ابو احمد بحرین سے آئے ہیں، ہمارے توقیر بھائی بیٹھے ہیں بیچارے، آج مجھ سے پوچھ رہے تھے شیخ یہ پدی کا شوربہ، میرے بچے پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ خیر میں نے ان کو اس کا ڈیفینیشن اس کی بتا دی ہے۔ میں نے کہا تو کیا حیثیت، تیری کیا حیثیت ہے؟ ہم بریلوی تھے، اللہ کی قسم یہ گھٹنے چماتے تھے، ہم لوگ چومتے تھے، اور ہاتھ جوڑ کر کے اگر ہم ایک گھور دیں تو پیشاب خطا ہو جائے، وہ بھی ابھی داڑھی موچ بھی نہیں آئی تھی، اس وقت کا عالم تھا۔ آج اگر ہوتا پھر یہ تو وہی بنگالی والی بات ہوتی کہ وہ بیچارہ تھا کوئی، اس کو کچھ جماعت کے لوگ آئے، کہنے لگے چل نماز، چلو جماعت میں نکلو، نماز پڑھو، ہے نا۔ اس نے کہا بھاپ ہمارے کھیت باڑی ہیں، مرغی بچے ہیں، ہے نا، میں یہ مر جائیں گے۔ کہنے لگے نہیں، اللہ تعالیٰ ڈبل دے گا۔ وہ بیچارہ نکل گیا چلے میں، جب واپس آیا تو اس کے بیل جو تھے 2-3 جوڑیاں تھیں بیچاری مر گئیں، سب آیا تو دیکھا وہ بیل مر گئے، بڑا افسوس ہوا، بولے یار یہ چلے والے لے کے گئے اور دیکھو ہمارے بیل مر گئے۔ پھر دوبارہ کچھ مہینوں کے بعد چلہ پارٹی آئی، کہنے لگے کہ چلو چلے میں، کہنے لگے چلے جاؤ بھائی، ایک دفعہ گیا تھا میرے بیل ختم ہو گئے ہیں، اب یہ بھینس، یہ مرغی اور یہ بکریاں ہیں، اب میں نہیں مارنا چاہتا ان کو۔ کہا ارے کیسی تم باتیں کر رہے ہو، تمہارے دل میں شیطان ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، آزمائش ہے، چلو اللہ ڈبل دے دے گا، تبل دے دے گا۔ وہ بیچارہ ان کے ساتھ پھر چلا گیا۔ پھر 1-2 مہینے کے چلے کے بعد جب واپس ہوا تو آیا، دیکھا تو اس کی 2-3 بھینسیں تھیں، وہ پہلے ختم ہو چکی تھی۔ اس نے کہا اعوذ باللہ، یہ تو بجائے برکت کے یہ تو پوری ختم ہو رہی۔ خود 1 مہینے کے بعد پھر پارٹی پہنچ گئی، جھوری جھنڈی لے کر، مصلی تسبیح، کہنے لگے چلو چلے میں۔ کہنے لگے بھیا پہلے بیل گئے ہیں، بھینس بھی چلی گئی، اب یہ بکریاں ہیں، مرغیاں، میرے بچے مر جائیں گے۔ کہنے لگے نہیں اللہ دے گا، یہ کرے گا، یہ آزمائش ہے، تو ڈٹا رہے، استقامت کی راہ اختیار کر۔ کہا مل جائیں گے؟ بولے مل جائیں گے، چل۔ وہ گیا، واپس آیا، بکریاں غائب، بکری ختم۔ اب بڑا پریشان ہوا، افسوس میں بیٹھا ہوا تھا کہ بکریاں چلی گئیں، بھینسیں بھی چلی گئیں، بیل بھی چلے گئے، مرغا تھا ایک بیچارہ وہی۔ اب شام ہوئی تو وہ مرغے کے دروازے پر کھڑا ہوا، مرغے کو بلا رہا ہے کہ اندر آ جا، اندر آ جا۔ مرغا ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، بھائی آ جا آ جا۔ تنگ آ گیا، کہا آ جا، نہیں تو ابھی اللہ اکبر کہا، ابھی نیت میں نے باندھی، تو تو 1 رکعت کا بھی نہیں ہے، تو تو 1 رکعت کا بھی نہیں ہے، اتنی نمازیں پڑھ کر کے دیکھ کیا ضائع ہو گئیں، تو 1 رکعت کا بھی نہیں، اب بھی نیت باندھوں گا، گیا تو کہاں۔ تو وہی بات ہے بھیا، یہ ہمارے سامنے نانی کے آگے ننیحال کا ذکر لوگ کرتے ہیں، ہم نے کہا ہمارے سامنے ان سے کہو۔ بعد میں شاہ صاحب نے اس کو سمجھایا یہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے بولے دیکھیں یہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تم بدعتی ہو، چوکھٹ چومنے والے، مردہ پرست، ہمارے تلوے چاٹنے والے تم لوگ، ہم سے بات مت کرو۔ ہم آج اہل حدیث ہو گئے ہیں تو تم ہم سے آنکھ ملانے کی بات کر رہے ہو، ہم صبر کر لیتے ہیں، ہم برداشت کرنے والے ہو گئے، لا الہ الا اللہ کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ورنہ ہم نے کیا نہیں کیا ہے، ہمارے سامنے نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ نہیں کیا کرتے۔ خیر لے کے گئے، بعد میں اس کو سمجھا، ہم جا کے لائے، بعد میں معافی اس نے مانگی ہوگی۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مشرک ہوتا ہے نا، یہ وہ جادوگر جو تھے، مشرک جو ہوتا ہے اس کے اندر جو چیزیں ہوتی بڑی عجیب و غریب، لالچ اور حرص اور ہوس۔ میں یہ کہہ رہا تھا جو حق پرست ہوتے ہیں علماء بھی، وہ حق کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، لیکن جو عیار اور مکار ہوتے ہیں، دنیا پرستی جن کا مقدر، جو صرف ہوس پرستی، کھانے پینے کے چکر میں، وہ جانتے ہیں حق کو، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ادھر ہو گیا تو پہلے تو مرغ مسلم ملتے تھے، ناشتہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ جو حق پرست ہوتے ہیں، باطل میں بھی رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت، جیسے حضرت عمر بن خطاب
تیز آدمی، ترار آدمی، ہمیشہ حق کو تلاش کرنے والے. لیکن ابو جہل مکار اور عیار خبیث مر گیا، مار ڈالا گیا، کبھی اسے حق نصیب نہیں. مکاری یا تو حکومت اور سرداری کی ہوس جیسے ابو طالب، آبا اور اجداد پرستی کی اخترت النار علی العار. کہا ابو جہل ابو طالب نے کہ مجھے آگ میں جانا پسند ہے، لیکن باپ داداؤں کی تان و تشنی مجھے گوارا، قوم کی تان و تشنی مجھے گوارا نہیں ہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں. وہ جادوگر سمجھتے تھے یار جادو کی حقیقت یہ ہے، لیکن یہ بندہ جو ڈنڈا ڈال دیا اور ڈنڈا ڈال دیا پورے ہمارے جادو ختم، تو یہ کوئی اور چیز ہے، یہ جادو نہیں ہے. وہ سمجھ گئے، وہ فوری طور پر سمجھ گئے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور سارے جادوگر اسی میدان میں سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے کہا رب العالمین پر. فرعون کا تو خوشی سے یا اس کے ماننے والوں کا تو خوشی سے بہت بڑا کلیجہ ہو گیا ہوگا کہ رب العالمین تو ہم ہی ہیں، تو گویا جادوگر ہمارے اوپر ایمان لے آئے. لیکن آگے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے رب موسیٰ و ہارون، یہ اس کے خوابوں کا ملیہ میٹ تھا. انہوں نے کہا وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے. ہاں آگے سنو، اللہ فرماتا قال فرعون آمنتم بی قبل ان آذن لکم. ارے میرے حکم کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ میں تمہارا پاک پروردگار، میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تم ایمان لے آئے؟ اللہ. اس نے کہا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تو بہت بڑی سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے. لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ شہر کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. یہ تم نے موسیٰ کے ساتھ مل کے ضرور سازش کی ہے. سارے جادوگروں کے اوپر پھٹ سے الزام لگا دیا. کہا تم موسیٰ کے ساتھ مل چکے ہو اور تم نے مل کے یہ تمام سب کام کیا ہے. فسوف تعلمون، تو تم ان قریب جانو گے تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، الٹے ہاتھ اور پاؤں ہم تمہارے کاٹیں گے. ثم لأصلبنكم أجمعين، پھر ہم تم سب کو اسی کھجور کے درخت کے اوپر، پھانسی کے اوپر الٹا لٹکائیں گے. الٹا لٹکائیں گے. یہ دھمکی دی کس نے؟ وقت کے بادشاہ نے، وقت کے فرعون نے. فوجوں سے بھرا ہوا دربار، پورا فل، جو اسلحے سے لیس، ہتھیاروں سے لیس، ان نہتھے بیچاروں کو اس نے یہ چیلنج کیا کہ ہم تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا کر رکھیں. اللہ سوچے. لیکن اب تو ایمان لے آئے تھے. اب ایمان لانے کے بعد تبدیلی دیکھیں. خوف اور دہشت کا اور حرص و ہوس کا عالم یہ تھا کہ جب فرعون کے دربار میں پہنچے تھے تو وہ مال و دولت کی ہوس ان کے دل کے اندر تھی. لیکن جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو فرعون کی اس دھمکی کا جواب سنو کہ یہی بزدل اور یہی ہوس پرست جادوگر اب کیا جواب دے رہے ہیں اس فرعون کو جس کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہے تھے کہ آقا کچھ ملے گا، کچھ دولت ملے گی، کچھ دان دچھڑا ملے گا ہم کو اگر ہم موسیٰ کو ہم نے شکست دے دی. اب ایمان کی دولت پانے کے بعد ان کا حال کیا ہے؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون. سارے جادوگروں نے کہا پھر تو ہم، اگر تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا تو ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا. اور ہم سے جو تم یہ انتقام لے رہے ہو صرف اسی وجہ سے نا کہ ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. لما جاءتنا ربنا، جب ہمارے پاس اللہ کی آیتیں آ گئیں، ہم نے دیکھی نشانیاں اور ہم ایمان لے آئے. تم ہم اسی انتقام کے جذبے سے ہم کو قتل کرو گے؟ جاؤ، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اب فرعون سے ہٹ کر اللہ کی طرف دعا کرنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا. اے اللہ اگر ہمارے اوپر یہ ظلم و زیادتی کرے تو اللہ ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، ہمارے اوپر صبر کرنے کی ہمیں قوت عطا فرما. ہم صبر کر لیں، مر جائیں تیری راہ میں، زندگی دے دیں ہمیں، اے اللہ اس کی قوت عطا فرما. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اسلام کی حالت میں وفات عطا فرما مولا. ایک جگہ اور اللہ رب العزت فرمایا، اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو کیا ہے، مطلب بیان کیا ہے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض. موسیٰ کی قوم نے، فرعون کی قوم نے کیا کہا فرعون کی قوم نے، جو جماعت فرعون کی دربار میں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا اتذر موسیٰ وقوم، موسیٰ کو اور ان کی قوم کو اتنی آسانی سے آپ چھوڑ دیں گے کہ وہ زمین میں فساد فی الارض کرتے پھریں؟ موسیٰ کو اور ان کی قوم کو ایسے ہی زمین میں چھوڑ دو گے کہ وہ فساد پھیلاتے رہیں؟ یہاں ایک بات اور یاد رکھنا، ہمیشہ حق والوں کو فسادی کہا گیا ہے. آج بھی جتنے ناحق پسند ہیں، آپ جب توحید کی بات کرو گے، سنت کی بات کرو گے،
وہ فٹ سے کہیں گے یہ فساد پیدا کر رہا ہے، یہ فتنہ پیدا کر رہا ہے، نیا نیا مذہب لا رہا ہے، نیا نیا دین، نئے نئے مولوی، نیا نیا دین، نئے نئے فسادی۔ مولوی بھی ممبر و محراب سے یہی چلائے گا یہ فساد پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے درمیان اتحاد ہے، ہم سب مل جل کے ہیں، یہ زمانہ اتحاد کا ہے، دشمنوں سے لڑنے کا ہے، دشمن کے مقابلے میں متحد رہنے کا۔ یہ چوچو کا مربع دشمنوں سے لڑے گا، ایک کے جو بلیوں کے کاٹنے سے گھر کے اندر لوٹ آتا ہے ہمارے ڈر کے، جو مردوں سے ڈرے، جو بلیوں سے ڈرے، کتے سے اور کھوتے سے ڈرے، وہ دشمنوں سے مقابلہ کرے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے مقابلے ہو رہے ہیں، ہماری ہی لاشوں کے ذریعے آسام بھر دیا گیا، ہماری ہی لاشوں سے برما بھر دیا گیا، ہماری ہی لاشوں سے ہر جگہ ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں۔ ہمارے اندر اگر ایمان ہوتا تو ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ بولو دیکھنا پڑتے؟ گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹا جا رہا ہے، گاجر و مولی کی طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گاجر مولی ہیں، ہمارے ان وائروں میں کرنٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ایمان کا پاور نہیں، اس وجہ سے ہی ہے۔ خیر، اگر ایمان ہوتا تو ہمارا ایک بچہ بھی نہ مرتا، الحمدللہ۔ لیکن ہم کب سدھریں گے تب ہمارے اندر یہ چیز آئے گی۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ فساد پیدا کرنے کے لیے انہیں جانے دو گے، انہیں جانے مت دو، پکڑو ان کو ختم کرو۔ قال سنقتل ابناءہم، فرعون نے کہا ہم ان کے بچوں کو مار ڈالیں گے، ونستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو حلال کر لیں گے ہم، وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر غالب ہیں اور یہ ہم سے کمزور، ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ قال موسیٰ لقومہ، تو موسیٰ علیہ السلام بیچارے اکیلے، پوری قوم ہزاروں ہزار پیچھے، اللہ اکبر، ایک نبی، اور وہ بھی قوم جانتے ہو کہ ابھی ضلالت سے نکلی ہوئی۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگی، موسیٰ جب تم ہم میں آئے تھے نہیں تھے تب بھی ہم مصیبت میں تھے، اب آئے ہو تب بھی مصیبت میں، کائے کو یہ مصیبت میں ہمیں پھنسا دیا تم نے؟ ارے جہاں تھے وہیں اچھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ اس کا وارث اپنے جس بندے کو چاہتا ہے بناتا ہے۔ یہ یقین رکھو، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے صبر کرو، صبر کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو، انشاءاللہ اس زمین کے مالک تم بنو گے انشاءاللہ تبارک۔ لیکن جب اس لائق ہوگے، جب، ورنہ ساری قدرت اور طاقت کا پاور امریکہ کو سمجھو گے، جاپان کو سمجھو گے اور یورپ کو سمجھو گے، اور جب بھی کوئی بات آئے گی امریکہ یورپ جو چاہیں کر دیں، کفر ہے یہ کفر ہے یہ کہنا جو چاہے کر دے۔ ارے سپر پاور ہے امریکہ، کوئی سپر پاور نہیں ہے، سب جوتا پاور ہے۔ تم پاورفل ہو، مسلمان، مومن، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، یہ سپر پاور ہے، رب کا کلمہ سپر پاور ہے، اللہ سپر پاور ہے، سب سے بڑی قوت اللہ کی، ہاں سب سے بڑی قوت اور اللہ والوں کی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ صبر کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، اللہ فرماتا ہے عاقبت متقیوں کے لیے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، چھوٹی سی میں نے مثال دی کہ یہی مشرکین، یہی جادوگر جب کافر تھے تو حرص و حوث کا، دنیا پرستی کا عالم یہ تھا کہ فرعون سے بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن جب ایمان کی دولت آ گئی، لمحے بھر میں مزاج بدل گیا، فکر بدل گئی، طبیعت بدل گئی، سوچ بدل گئی، زبان بدل گئی، اور کہنے لگے جا، تیرے مار کاٹ سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمارا رب جو چاہے گا کرے گا۔ یہ تبدیلی، یہ اثر پیدا ہوتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد۔ پھر انسان کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی ہمارا پیغام ہے اور ہم سب کا یہی مشن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو معنی لا الہ الا اللہ کے سمجھنے اور اس کے اثرات کو قبول کرنے اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، جو انتقال کر گئے ہیں اللہ انہیں کرور کر جنت نصیب فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ صحیح ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔